اچھا سر، آج کل کا مسئلہ نہیں ہے، ہمیشہ ہی اگر آپ تاریخی طور پر بھی دیکھیں تو نون لیگ جب بھی حکومت میں آئی ہے ان کا ایک سیاسی نعرہ یہ ہوتا تھا کہ ہم آئیں گے اور پرائیویٹائزیشن کریں گے، لیکن ہوتی ان سے کبھی بھی نہیں ہے، ابھی پھر نہیں ہو پا رہی۔ اچھا یہاں نا میں تھوڑی سی کنٹروورشل بات کر دوں گا، اور کنٹروورشل بات یہ ہے کہ سر آپ کی جو ریاست ہے نا آج، اس کی بنیادیں رکھی گئی تھیں 70 کی دہائی میں، جب آپ کا ملک دو حصے میں الگ ہو گیا، بنگلہ دیش آپ سے الگ ہو گیا، تو پھر فیصلہ ہوا کہ جی اچھا اب ہمارے ساتھ جو کچھ یہ ہوا ہے اس کے بعد اب ہم نے اپنا اگلا اسٹرکچر کیسے کھڑا کرنا ہے۔ آپ کی جو سیکیورٹی پالیسی ہے، آپ کی جو فارن پالیسی ہے، اس میں اگین کچھ ڈیویشنز آئیں، بٹ وہ ان کو واپس کر لیا۔ میرے ذاتی اوپینین میں نیشنلائزیشن اور کنسنٹریشن آف وہ جس کو کہتے ہیں نا کمانڈنگ ہائٹس آف اکانومی، وہ آپ کی ریاست کے پاس وہ آپ کی اسٹیٹ پالیسی ہے۔ آپ اس کو جو مرضی کر لیں، ایون نون لیگ کے کیس میں بات کر لیں، یہ پرائیویٹائزیشن کی بات کرتے ہیں، انہوں نے پاور پلانٹ لگائے سب سرکاری کمپنیاں بنا کے، اور اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم لگا کے اس کو پرائیویٹائز کر دیں گے۔ مطلب یہ تو بیسیکلی مطلب ایک ابسرڈسٹ ترین اپروچ ہے کہ جی حکومت پنجاب یا وفاقی حکومت جو ہے وہ 4-5 ہزار میگا واٹ کے پاور پلانٹ لگائے گی اور اس کے بعد کسی سٹیج پہ ہم ان کو پرائیویٹائز کر دیں گے۔ بھائی اگر آپ ذہن بنا لیں، اگر تو یہ کام ریاست کے کرنے کا ہے تو پھر پرائیویٹائز کیوں کرنا ہے؟ اور اگر یہ کام ریاست کے کرنے کا نہیں ہے تو آپ اپنے وسائل یا اپنی مطلب وہ جس کو کہتے ہیں کہ بینک لون کے لیے سیکیورٹی جو ہے وہ ایک ایسی چیز کے اوپر کیوں ضائع کر رہے ہیں جس نے ایونچولی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھ میں جانی ہے۔ سو لپ سروس وغیرہ وہ سب کچھ اپنی جگہ پہ چلتا ہے، لیکن آپ کی ریاست نے 70 میں یہ فیصلہ کر لیا تھا۔ مطلب ابھی آپ دیکھ لیں پرائیویٹ سیکٹر کے کیس میں بھی دیکھ لیں، آپ پبلک سیکٹر انٹر کرتے ہیں، پبلک سیکٹر انٹرپرائز آپ کے ملک میں ڈومینیٹ کرتا ہے آپ کے اکانومی کو۔ مطلب آپ کا افیکٹولی دیکھیں ہر ایک ملک کے کیس میں آپ کے ٹاپ کمانڈنگ ہائٹس آف اکانومی ہوتی کون سی ہیں؟ بینکنگ ہوتی ہے، فائنانس اور بینکنگ ہوتی ہے۔ وہاں ایک تو یہ کہ آپ نے بینکنگ وہ سیکٹر ہے جہاں پر ہمارے ملک میں پرائیویٹائزیشن کی گئی، بٹ اسٹیٹ بینک ایک اوورلی پروٹیکٹڈ ریگولیٹر ہے، اور نیشنل بینک ابھی بھی آپ کا ایک بہت بڑا بینک ہے جو سرکاری کنٹرول میں ہے۔ سو سرکار ڈائریکٹلی کمپیٹ کر رہی ہے اس سیکٹر میں بھی جو سب سے زیادہ پرائیویٹائز کر دیا گیا۔ دوسرا ہوتا ہے انرجی ابھی بھی آپ کی جو آئی تھنک 60% سے اوپر کی ضروریات ہیں وہ پی ایس او پوری کر رہا ہے جو سرکاری سیکٹر میں، اور پھر وہاں پر اگین سرکار کے کچھ اداروں کی اونڈ آئل مارکیٹنگ کمپنیز بھی ایگزسٹ کرتی ہیں، ان کی ریفائنریز بھی ایگزسٹ کرتی ہیں پوری، جو اگر آپ سپلائی چین کو دیکھیں، اگر آپ بیسیکلی آئل پروڈکشن سائڈ پہ چلے جائیں تو پی پی ایل، او ڈی ڈی سی، ماری، یہ سب کے سب بیسیکلی پبلک سیکٹر کے ادارے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، 2 کمانڈنگ ہائٹس یہ ہوئیں۔ تیسرا ہمارے جیسے ملک میں کھاد ہے، ناٹ ڈائریکٹلی بٹ انڈائریکٹلی فوجی فرٹیلائزر از ریاست ہے۔ مطلب ہم اس چیز پہ بحث کہیں ہم پی پی ایل کے کیس میں بھی اس چیز پہ بحث نہیں کر رہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ سو آئی تھنک جو یہ تضاد ہے نا کہ ریاست کی پالیسی یہ ہے کلیئر کٹ کہ جی کمانڈنگ ہائٹس پہ ریاست رہنی ہے اور ریاست نے کنٹرول کرنا ہے، اور اس کے بعد لپ سروس یہ بھی ہے کہ جی ہم اس کو پرائیویٹائز کر دیں گے۔ وہ آئی تھنک اس طرح کی چیزوں کی طرف جا رہا ہے جہاں پر کو جو تھوڑی بہت اشک شوئی والی پرائیویٹائزیشن ہوتی ہے اس میں بھی پھر وہ کرونی کیپٹلسٹ ٹینڈنسیز کے بارے میں باتیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ مثلا جب آپ کو پتہ ہے کہ جب کچھ بینک پرائیویٹائز ہوئے تھے اس کے اوپر یہ باتیں کافی کی گئیں، پھر کچھ اور یونٹ تھے سیمنٹ کے، کھاد کے، گھی کے، جن کو پرائیویٹائز کیا گیا، تب بھی اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں۔ پی اے کی پرائیویٹائزیشن چل رہی ہے، اس کے اوپر بھی یہ والی باتیں ہوئی۔ تو آئی تھنک ریاست کو نا تھوڑا سا یکسو ہونے کی ضرورت ہے کہ جی ہم پرائیویٹائزیشن کرنا، مطلب اگر ہماری پالیسی یہ ہے کہ کمانڈنگ ہائٹس ہم نے کنٹرول میں رکھنی ہے، پھر ہم پرائیویٹائزیشن کی طرف جا ہی کیوں رہے ہیں؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔